من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 132 نمبر آیت اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیہ مبارکہ میں بھی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا تذکرہ کیا. کہ جب ان کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ فرما بردار ہو جائیں تو انہوں نے کہا میں رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گیا. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ اور یہی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو یعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے یعنی ابراہیم علیہ السلام خود بھی اللہ رب العالمین کے فرما بردار ہو گئے اور اپنی اولاد کو بھی یہی تلقین کی کہ تم بھی رب العالمین کے فرما بردار ہو جاؤ. خود بھی اللہ کی عبادت کی اور شرک نہیں کیا اور اپنی اولاد کو بھی یہی واعظ کیا ہے کہ اللہ کی ہی عبادت کرو شرک نہ کرنا. یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور تم میری عبادت تمہاری عبادت میرے آگے اور میری عبادت اللہ کے آگے. جس طرح آج کل یہی کہا جاتا ہے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى کہ درباروں پہ جا کے ہم بابوں کی عبادت نہیں کرتے بلکہ عبادت تو ہم اللہ کی کرتے ہیں. ذرا ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری عبادت اللہ تک پہنچا.
ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو ایسی تعلیم نہیں دی بلکہ اللہ سے ڈرایا، اللہ کی عظمت بتائی ہے اور اللہ کی فرما برداری سکھائی۔ یعنی اپنے بچوں کو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کا تعارف کریں۔ ہم بلیوں سے ڈراتے ڈراتے ان کو جوان کرتے ہیں، اللہ سے ڈرائیں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ وصیت اپنے بیٹوں کو کی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی وصیت اپنے بیٹوں کو کی۔ یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ پوتے بڑے پیارے ہوتے ہیں، تو اللہ نے بتایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تو اس طرح کی دیندار تھی، ان کے پوتے بھی دیندار تھے۔ انہوں نے بھی اپنی اولاد کو وہی واعظ کیا جو ابراہیم علیہ السلام نے، دادا نے اپنے بیٹوں کو واعظ کیا۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، ان سب نے اپنی اپنی اولاد کو وصیت کیا کی کہ یا بنی، اے میرے پیارے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا۔ جو اللہ نے پسند کیا ہے وہ اللہ نے تمہیں دین عطا کیا۔ تو فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اب تمہیں جب بھی موت آئے تو تم اسی دین پہ ہو، فرما بردار ہو۔ وانتم مسلمون، تم مسلمان ہونے چاہیے، ہر وقت مسلمان۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی نصیحت کی، یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے، ان کے 12 بیٹے تھے جن میں یوسف علیہ السلام بھی تھے، ان کو بھی یہی وصیت کہ موت تمہیں آئے تو اسلام کی حالت میں آئے۔ اور اللہ نے ہمیں بھی یہی کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں یہ آیت پڑھتے ہیں، کیا ایمان والو اللہ سے ایسے ڈر جاؤ جیسے ڈرنے کا حق ہے، تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں موت۔ کیا طریقہ ہے کہ جب ہمیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں موت؟ معنی یہ ہے کہ جب بھی موت آئے تو ہم نے نماز پڑھی، 5 نمازیں، زور کے بعد موت آئے تو زور ہم نے پڑھی، عصر کے بعد موت آئے تو عصر پڑھی، مغرب کے بعد موت آئے تو مغرب ادا ہو، عشاء ادا ہو، فجر ادا ہو۔ یعنی 5 نمازوں کے دوران جب بھی ہمیں موت آئے تو ہم نے پچھلی نماز پڑھی ہے۔ 5 نمازوں کا پابند آدمی جب اس کو موت آئے گی تو اسلام کی حالت میں موت آئے گی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بین العبد والکفر والشرک ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر مشرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز۔ نمازوں کا پابند آدمی مسلمان ہوتا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑا تو اللہ سے الگ ہو کے، بیوی اور بیٹے سے جب آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو پھر دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔
بہت کچھ مانگا انہوں نے، لیکن جو پہلی چیز مانگی ہے کہ میرے رب میں نے اپنے بیٹے کو اپنے گھر والوں کو ایسی جگہ چھوڑا ہے جہاں کوئی کھیتوں کھلیان صحرا، لیکن اللہ تیرے گھر کے پاس چھوڑا ہے، کیوں؟ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نمازی بنے، ان کو اپنے بیٹوں کی نماز کی فکر۔ تو اللہ نے پھر کہا ہے کہ اسماعیل، ان کے بیٹے اسماعیل کو یاد کر، وہ وعدے کے بڑے سچے تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، وہ خود تو نمازی تھے ہی، وہ اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو بھی نماز کا حکم دیتے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کا اللہ نے خاص ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے، پیغمبروں نے کہا نماز چھوڑ، اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے پیغمبر نہیں تھے، پھر بھی اسماعیل علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا کہ ان کے گھر والے نماز نہیں چھوڑتے تھے، تو پیغمبر کے گھر والا اگر پیغمبر بیٹا ہو تو وہ نماز کیسے چھوڑ سکتا؟ یعنی سارا گھرانہ نمازیوں والے۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ بندے کو اسلام کی حالت میں موت ہے۔ یوسف علیہ السلام بڑی آزمائش، جیلیں بھگتی، کیا کیا حالات آئے، لیکن سب سے خوشی والا موقع تب تھا کہ جب باپ اور خاندان بھی آ گیا، اب خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے جو خاص دعا کی تھی وہ یہی کی تھی، ربی توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے جب موت آئے تو اسلام کی حالت میں موت، مسلمان ہو کہ میں دنیا سے جاؤں، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر لے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے بخاری شریف میں، انما الاعمال بالخواتیم، کہ بندے کی ساری زندگی کے اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پہ ہوتا ہے۔ خاتمہ اچھا ہو جائے تو بندے کا نتیجہ اچھا نکلے، خاتمہ برا ہو جائے تو پھر معاملہ دوسرا ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار اختتام پہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے بڑا لڑ رہا تھا، صحابہ نے کہا کہ آج جتنا اس نے کافروں کو مارا ہے اتنا کسی نے نہیں مارا، آج کی بازی یہ لے۔ آپ نے فرمایا میں تو اس کو آگ میں دیکھا، بخاری شریف۔ ایک صحابی کہتے ہیں دل میں خیال آیا یہ اگر آگ میں جائے گا تو جنت میں کون جائے گا؟ میں نے اس کا پیچھا کیا، وہ چلتا تو میں بھی چلتا، وہ دوڑتا تو میں بھی دوڑتا، وہ رکتا تو میں بھی رکتا، آخرکار میں نے کیا دیکھا، لڑتے لڑتے وہ اتنا زخمی ہو گیا، زخموں کی تکلیف اس سے برداشت نہ ہوئی، اس نے تلوار کے دستے کو زمین پہ گاڑا اور اس کے پھالے پہ، اس کی نوک پہ اپنے سینے کو جما کے اس نے خودکشی کر لی، حرام کی موت مار۔ کہتے میں ادھر سے ہی پلٹا اور میں کہتا آیا کہ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول، اللہ کے سچے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے کہا اللہ کی قسم آپ اللہ کے سچے رسول؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے حبیب جو آپ نے بات کہی تھی اس بات میں نے بھی تعجب کیا اور سب نے تو تعجب کیا کہ یہ آگ میں جائے گا، لیکن بات ایسے ہی نکلی، اس نے تو اپنے آپ کو خود مار دیا، خودکشی کر۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ یؤید الدین بالرجل الفاجر،
کہ اللہ اپنے دین کا کام بے دین آدمی سے بھی لے سکتا ہے، لیکن جنت میں وہ جائے گا جو ایمان والا مسلمان ہو، فرما بردار ہو۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ اللہ کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جس نے اللہ کے نام پہ دیا، وَاتَّقَى، اور تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرا، تقوی اختیار کیے رکھا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی بات جو بھی کرے اس کی تصدیق کرتا رہا اور اس پہ عمل کرتا رہا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ کہتا ہے ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے، آسانی کے لیے اس کو آسان کر دیں گے، یعنی اس کی موت آسان ہو جائے گی اور وہ اسلام کی حالت میں دنیا سے جائے گا۔ یعنی اختتام کا زندگی سے بڑا تعلق، بندے کی سوچیں، شکوک و شبہات، اللہ کے دین کے بارے میں بندہ صاف ستھرا رہے، سوچ ہر وقت اچھی رکھے، دین کی دین والوں کی مخالفت نہ کرے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس کو جب موت دیتا ہے تو اسلام والی موت۔ تو پیغمبروں نے اپنی اولادوں کو وصیت اللہ کی فرما برداری کی بھی دی اور موت کے وقت اسلام پہ قائم رہنے والی دی۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، اور وصیت کی اسی کی، کس کی؟ جو پچھلی آیت میں تھی کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا فرما بردار ہو جاؤ تو انہوں نے کہا میں فرما بردار ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہ کہا قل، کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی، ان صلاتی، بے شک میری جسمانی عبادت، و نسکی، میری قربانی مالی عبادت، بس دو ہی عبادتوں، کسی میں صرف جان لگتی ہے، کسی میں صرف مال لگتا ہے، کسی میں دونوں لگتا ہے۔ میری جسمانی عبادت، میری مالی عبادت، کچھ بھی نہ رہا، اگر کچھ رہ گیا وَمَحْيَايَ، اور میری زندگی پھر بھی کچھ رہا تو وَمَمَاتِي، میرا مر جانا بھی، دنیا سے چلے جانا بھی، لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سب کچھ میرا اللہ رب العالمین کے لیے۔ جس کا جینا مرنا، ہنسنا رونا، چلنا پھرنا رہنا سب کچھ اللہ کے لیے ہو، پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ساتھ رہتا ہے، اور ایسا ساتھ رہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے پھر وہ جیسے چاہتا ہے میں دنیا میں ویسے کر سکتا ہوگا، تو ویسے ہی جیسے میں چاہوں، لیکن جب انسان اپنی چاہت میری چاہت کے تابع کر دیتا ہے تو پھر میں ویسے کرتا ہوں جیسے میرا بندہ چاہتا ہے۔ جو اللہ پاک کی طرف ایک بلشت آتا ہے اللہ اس کی طرف بازو آتا ہے، جو ایک زرہ آتا ہے اللہ اس کی طرف بازو چل کے آتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف پیدل چل کے آتا ہے اتیتہ ہر والتن، اللہ کہتا ہے میں اپنے ایسے بندے کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ، اور اسی فرما بردار ہونے کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ یا بنی، اے میرے پیارے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے پسند کیا ہے تمہارے لیے اسی دین کو کہ تم بس آسمان سے جو شریعت اتری اسی کی پیروی کرو، اسی دین کی، اس کی فرما برداری کرو۔ فلا تموتن، پس نہ تمہیں موت آئے، ہرگز نہ موت آئے، الا وانتم مسلمون، مگر تم فرما بردار، یعنی اللہ کی فرما برداری تم نے موت تک کرنی، موت تک کر اللہ کی فرما برداری کرو گے تو پھر دنیا میں تو کامیابی ہے ہی، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ، اور وصیت کی اسی کی ابراہیم بنیہ و یعقوب، ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، یا بنی، اے میرے پیارے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے یہی دین،
فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس تمہیں جب بھی موت آئے تو اس وقت تم مسلمان ہو، فرما بردار ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح مسلمانوں میں شامل فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ اچھا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ